السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اللہ ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، تنگ دستوں کو خوشحال کر دینے والا ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان گن لا تعداد بے شمار درود و سلام کی برکھا نازل ہو ذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کے لوگوں کے لیے راہبر و رہنما بن کر آئے، ہادی پیشوا بن کر آئے،
امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، لا تعداد بے شمار مخلوقات کا خالق، تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ نے حضرت انسان کو بنایا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بے مہار چھوڑ نہیں دیا کہ جو تیرا جی چاہے وہ کر، بلکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے انسانوں ہی میں سے کچھ افراد کا انتخاب کیا، کچھ افراد کو منتخب کیا، پھر ان افراد کو اس بات کی ذمہ داری دی کہ میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دو۔ وہ منتخب شدہ افراد، وہ انبیاء اور رسل کی جماعت، یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا، مکمل ہوا۔ ہر نبی رسول اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے۔ سب سے آخر میں امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں تو حالات کیا ہیں؟ ذرا ان حالات کا جائزہ لیجئے جہاں پر بے حیائی اور یعنی اس کو بے حیائی نہیں مانا جاتا تھا، جہاں پر جھوٹ بولنے کو، جھوٹ بولنا تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کا حق مار دینا اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا تھا، ماں باپ کی کوئی عزت احترام نہیں، اولاد کا کوئی حق نہیں، بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا۔ مختصر وہ کون سی ایسی برائی ہے جس کو آج ہم برائی جانتے ہیں، لیکن وہ اس وقت ان لوگوں میں، اس مقام میں، اس وادی میں موجود نہ تھی۔ ایسے عالم میں جب امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو یہ انسانیت کے لیے میرے رب کی طرف سے بہت بڑا احسان تھا، جس احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے
سورت آل عمران کی اس آیت میں کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. لوگو تمہیں میں سے ایک شخص کو میں نے منتخب کیا، اس کا انتخاب کیا، پھر اس کو ذمہ داری عطا کی، تاج ختم نبوت پہنایا، پھر اس کی میں نے یہ ڈیوٹی لگائی، یہ ذمہ داری لگائی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے. اللہ اکبر. وہ کتاب وہ کون سی کتاب ہے؟ ساری کائنات، ہر انسان جانتا ہے، جو مسلمان ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکمت سے بھرپور کتاب کون سی نازل ہوئی ہے. اس کا نام قرآن مجید ہے. بہت سارے نام ہیں لیکن جو معروف نام ہے وہ قرآن ہے. یہی قرآن ہے جس کے بارے میں مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ جو قرآن ہے، اللہ اکبر، اس قرآن کے ساتھ اب تو ہمارا تعلق بڑا واجبی سا رہ گیا ہے. میں معذرت کے ساتھ، میری اگر بات کسی بزرگ کو، کسی نوجوان کو بری لگے تو میں آپ سے اس بات کی معذرت چاہوں گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، آج ہمیں جو پریشانیوں کا سامنا ہے، آج ہمیں جو دکھوں نے، تکلیفوں نے اور بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، آج جو مختلف انداز سے اللہ کے عذاب ہم پر برس رہے ہیں، جتنے دکھ ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، ان سارے دکھوں، تکلیفوں اور بیماریوں کا ایک ہی سبب ہے، آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور حقیقتاً چھوڑا ہے. جبکہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، اللہ کا یہ کلام، یہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو شفا دے، لوگوں کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، دلوں کی بیماریاں، ان بیماریوں کو شفا یاب کر دے. جو ہدایت سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان گمراہوں کو صراط مستقیم کی طرف لے آئے. میرے رب نے تو اس کا تعارف ہی ھدی للمتقین کے ساتھ کروایا. یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن آج ہم دین سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، آج ہم ہدایت کے راستے سے بھی بھٹک چکے ہیں. اور یہ عملی طور پر ہے، تسلیم کرنا پڑے گا، آج ماننا پڑے گا. ہم نے اس قرآن کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اس قرآن کا حق تھا. یہ قرآن، یہ تعلیم، رسول اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. آج ہم کسی بڑے کے پاس بیٹھتے ہوں، ہمارے تو بڑوں کا یہی انداز تھا، اور الحمدللہ ابھی بھی بہت سارے
مقامات پر، بہت سارے گھروں میں، بہت ساری جگہوں پر یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہم کسی بزرگ کی، کسی بڑے کی مجلس میں، محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں کوئی نصیحت فرمائے۔ بزرگوں کی نصیحت، بڑوں کی باتیں ہمیں کیوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ جو نصیحت کہتے ہی اس کو ہیں، جو بات بڑی اثر انداز ہو، جس بات میں بڑا اثر ہو، جس کو سن کر انسان کی کیا اسے، اب میں وہ معروف لفظ ہے اس کو کہیں آپ سیاست کی نظر نہ کر دو اس بات کو، کہ حقیقی تبدیلی آتی ہے، حقیقی تبدیلی بزرگوں کی بات سن کر، نصیحت سن کر۔ لیکن اللہ کی قسم ہے اس سے بہترین نصیحت اور کوئی نہیں ہے جو میرے رب نے ہمارے لیے نازل کر دی۔ نصیحت ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو نصیحت قرار دیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آئی ہے، بڑا اثر ہے اس میں۔ سچی بات ہے اور حقیقت ہے، میں اور آپ، ہم سب جو اس مسجد میں اس چھت تلے جمع ہیں، ہم ذرا اپنے گریباں میں، دوسروں کے بارے میں تو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں دوسروں کا بڑا پتا ہے، وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، ہم دوسروں کے بارے میں بہت علم رکھتے ہیں، بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں، لیکن کبھی اپنے بارے میں، اپنے گریباں میں جھانک کر ہم نے دیکھا ہے کیا میں نے قرآن سے، جس کو میرے رب نے نصیحت کہا ہے، میں نے اس قرآن سے کبھی نصیحت کو حاصل کیا؟ میں نہیں چاہتا میں کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر دوں جس سے آپ کی دل آزاری ہو، کوئی توہین ہو جائے، انسلٹ ہو، بے عزتی ہو، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، لیکن حقیقت ہے ہم میں جتنے آج اس مسجد میں جمعہ کے لیے تشریف لائے ہیں، اگر میں پوچھ لوں کہ بھائی ذرا ہاتھ وہ کھڑا کریں جو روزانہ قرآن کو پڑھتے ہیں، روزانہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہاتھ نہ کھڑا کریں، لیکن اپنے دل میں تو سوچ لو، کیا میں روزانہ اس قرآن کو پڑھتا ہوں جو قرآن میرے رب نے میرے لیے نصیحت بنا کر نازل کیا؟ پھر کس بات کا رونا، پھر گلا اور شکوہ کیسا، پھر یہ سارے عذاب، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی جناب بارشوں کی صورت میں، کبھی جناب خشک سالی کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی حکمرانوں کی صورت میں، ہر طرح سے مختلف انداز سے یہ اللہ کے عذاب آتے رہیں گے جب تک ہم اپنا تعلق اس قرآن کے ساتھ جوڑ نہیں لیں گے۔ کتنے جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، اچھا اگر ہاتھ کڑے ہو بھی جائیں، چلے میں آپ کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یقین ہے، امید ہے، میرے تمام بھائی جو اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہیں وہ روزانہ قرآن پڑھتے ہوں گے، چلیں زیادہ نہیں تو تھوڑا پڑھتے ہوں گے، لیکن کتنے ہیں جو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یار یہ میرے رب نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے میرے بندو یہ تمہارے لیے میں نے نازل کیا ہے، تو کیا میں نے اس کو سمجھا ہے؟
کتنے ہیں ہم میں سے، لیکن گلہ ہم سب کرتے ہیں، شکوہ ہم سب کرتے ہیں، رونا ہم سب روتے ہیں، بیماریوں میں سب مبتلا ہیں، دکھوں میں تکلیفوں میں ہم سب ہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب نے تمہارے لیے نصیحت بھیجی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، قرآن سے بہترین نصیحت کوئی نہیں ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، تمہارے جسم سے لے کر انفرادی طور پر، اور تمہارے گھر، اور گھر سے محلہ، محلے سے شہر، شہر سے صوبہ، صوبے سے ملک، ملک سے دنیا، ساری دنیا بالترتیب اس کی اصلاح ہو جائے گی اگر سب اسی ترتیب سے قرآن سے نصیحت لینا شروع کر دیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے ہم قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم قرآن سے کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم قرآن سے کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال اپنی امت کو پیغام دے کر گئے ہیں، ہم اس قرآن سے دوری کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے پیغام ہے، نصیحت ہے، حاصل کرو۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن میں شفا ہے، سب جانتے۔ اللہ نے یہاں ان بیماریوں کا ذکر کیا ہے فی الصدور کہہ کر، جو ساری بیماریاں تیرے دل کی بیماریاں ہیں، تیرے سینے کی بیماریاں ہیں۔ سب سے بڑی بیماری جو انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ کفر ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے۔ کفر سے بڑی بیماری تو کوئی نہیں ہے نا، شرک سے بڑی بیماری تو کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ کی قسم، یہ صرف یقین دہانی کے لیے قسم کھا رہا ہوں، میرے رب نے بھی قرآن میں بڑی قسمیں کھائی ہیں، اس وجہ سے قسم کھا رہا ہوں کہ آپ کو میری اس بات پر یقین آ جائے، جب کافر بھی قرآن کو سمجھ لیتے تھے وہ بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ 1 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، کئی ہزار مثالیں موجود ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کو پڑھ لو، اعلان نبوت کا پہلا سال پڑھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری مہینہ پڑھ لو۔ اللہ کی قسم یہ 23 سال دور نبوت کے، اس کے بعد سے لے کر آج تک 1400 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے مسلمانوں کی، اسلام کی۔ ہر اس کافر نے، ہر اس مشرک نے جس نے اس قرآن کو سمجھ لیا، اللہ نے اس کو ہدایت عطا کر دی۔ اتنی بڑی ہدایت کی کتاب، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ اگلی بات کروں، یہ تو 2 بیماریاں تھیں نا، کفر اور شرک۔ تیسری وہ بیماری ہے جو آج میرے اور آپ کے معاشرے کا المیہ بن چکی ہے، نفاق، منافق۔ اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کرتا ہے، کوئی بیماری نہیں رہتی۔ اللہ کی قسم، جو مسلمان، جو منافق بھی قرآن کو سمجھ لیتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل سے نفاق کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، میرا تو ایمان ہے، ہدی للمتقین ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، صرف شفا ہی نہیں ہے، اگلا بھی اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ عظمت بیان کی ہے۔ وَهُدًى،
قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے اس کو صرف ثواب کی کتاب سمجھا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ثواب کی ہے، کون کہتا ہے؟ اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم نے فرما دیا کہ ایک حرف پڑھنے کے بدلہ میں اللہ رب العالمین تم کو 10 نیکیاں عطا کریں گے، پھر مثال دے کر سمجھایا الف لام میم جب تم پڑھو گے تم کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور بھائیو ثواب کی کتاب ہے، اجر ملے گا، انشاءاللہ ملے گا، لیکن یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ انقلاب کی کتاب ہے، انقلاب کی کتاب ہے۔ تبدیلی اس کے ذریعے آنی ہے، لیکن ایسا ہی نہیں۔ اور یہ ذمہ داری مولویوں کی نہیں ہے خالی۔ اچھا کیا اللہ نے پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں کہا ہے کہ یہ کتاب کو یاد کرنا بس مولویوں کی ذمہ داری ہے، مولویوں کا کام ہے، وہ آئیں یاد کریں، آپ کو منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں اور وہ چلے جائیں، پورا ہفتہ آپ اس کتاب کو کھول کے نہ دیکھنا، اگلے جمعے آ کر پھر آپ کوئی اور موضوع پر جمعہ سن لینا، اور پھر پورا ہفتہ گزر جائے گا، آپ نے اس قرآن کو نہ کھولنا۔ کہیں کوئی ایسی حدیث آئی، کوئی آیت آئی ہے؟ اللہ تو بار بار قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ یہ تو میں نے نازل ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے، یہ تو آئی ہی اس لیے ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر الی النور، روشنی کی طرف لے کر آئے، ہدایت کی روشنی، اسلام کی روشنی، اصلاح والی روشنی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا یہ جو قرآن ہے اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترقی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو قوموں کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت عطا کرے گی، یہ عزت والی کتاب ہے۔ اور جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو اللہ عزت عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت ہوتی ہے، اہل علم کے ہاں عزت ہوتی ہے، عزت والے اس کی عزت کرتے ہیں۔ آج ہم ذلت اور پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ سبب ایک ہی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اور رونا اس بات کا ہے اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی، برکتیں ختم ہو گئیں۔ ہر بندہ آج نجی محفلوں میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے، میں بالکل وہ باتیں کیا کرتا ہوں جو ہماری عمومی باتیں ہیں، جو میرے اور آپ کے معاشرے کی باتیں ہیں۔ بھئی میں نے اور آپ نے، ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں سچی بتائیے؟ ایسا نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے گلہ نہیں کرتے کہ یار اب تو بس وہ دن ہی نہیں رہے، وہ برکتیں ہی نہیں رہی، وہ برکتیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ بھئی کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ اللہ تو وہی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کی رحمت آج بھی وسیع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آیت قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ جب سب کچھ ویسا ہے تو برکتیں کیوں ختم ہو گئی؟ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اور بھائی برکتیں اس لیے اٹھا لی گئی کہ ہمارا تعلق قرآن سے وہ نہیں رہا۔ پھر ہم کیوں روتے ہیں؟ وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن سے تعلق کی وجہ سے اللہ عزت بھی عطا کرتے ہیں، اور اس قرآن کو روگردانی کرنے کی وجہ سے، اگنور کرنے کی، چھوڑ دینے کی وجہ سے، قرآن سے منہ پھیر لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل اور رسوا بھی کرتے ہیں۔
آج ہمارا سبب یہ ہے. ہم نے پھر بھی اچھا اس کو بھی ہم نے بڑا کار ثواب سمجھا ہوا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. چلو کچھ نہ کچھ باقی ہے، لیکن اگلا سٹیپ، اگلا ہمارا جو سیڑھی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ بات تو یہ ہے، ہم قاری صاحب کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. ہاں جی بھیجتے ہیں نا جی، کہ جاؤ بیٹا جا کے سپارہ پڑھ آؤ. اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے، استقامت میں کہتا ہوں آج کے دور میں اللہ تعالیٰ دے ان قرائے صاحبان کو جو بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر 3 باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، جب بچہ سپارہ پڑھنے آ سکتا ہے تو بڑے کو کس نے مسجد میں آنے سے روکا ہے؟ نہیں قرآن پڑھنا، او جی میں نے بچپن میں پڑھا تھا پھر چھوڑ دیا. کسی کو شرم آ رہی ہوتی ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں دے پاتا، کاروبار میں مصروف ہے، اپنی نوکری میں بیزی ہے، 100 بہانے ہیں، 1000 ہیلے ہیں، صرف ایک قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. اچھا بھائی تو نہیں آ سکتا، چلو اگلا حال دیکھو. ہر مسئلے کا حل تو ہوتا ہے نا. تو خود نہیں آ سکتا، شام کو گھر آتا ہے، جب بچے سے اس کے سکول کی، اس کے ٹیوشن کی رپورٹ لیتا ہے، اس سے پوچھ آج مسجد گیا تھا؟ قاری صاحب کو سبق سنایا ہے؟ قاری صاحب نے آگے کوئی سبق، کوئی ایک لائن، کوئی 2 حرف، کوئی لفظ قاری صاحب نے تمہیں سبق دیا ہے؟ مجھے سنا. اس سے سن لو، اس کو اپنا استاد مان لو. بچے کو بھی پتا ہوگا شام کو میں نے اپنے ابو کو، اپنی امی کو، دادا کو، نانا کو، ماموں، چاچو، خالو کو میں نے اپنا سبق سنانا ہے، میں اس کو اچھی طرح یاد کروں. ایسا کوئی سلسلہ ہمارے گھروں میں ہے؟ نہیں ہے. اللہ اکبر. مثالیں ہمارے پاس بڑی اچھی ہیں، عمل نہیں ہے. عملی طور پر ہم بالکل عاری قوم بن چکے ہیں. سبب صرف ایک ہی ہے. بار بار آج کا میرا موضوع بھی یہ ہے، میری دعوت بھی یہ ہے، او بھائیو اللہ کے لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، سارے دکھ ختم ہو جائیں گے. کوئی غم، یہ مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی قسم، یہ مہنگائی کوئی مسئلہ ہے؟ کیسی بات کرتے ہیں ہم؟ مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ جب اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، ہمارے کھیتی کھلیان جب فصلیں اگائیں گی، ہمارے پر اللہ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا، ہم الحمدللہ خود کفیل ہو جائیں گے. اور بھائی یہ حکومتوں کے معاملے حکومت جانے، میری اور آپ کی ذمہ داری کا سوال تو اللہ نے مجھ سے کرنا ہے، آپ سے کرنا ہے. پھر میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی عزت کا ذکر کیا، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں نے کہا نا اپنی گفتگو میں کہ عزت والا دیتا ہے. عزت کیوں بھائی؟ عزت کون دیتا ہے؟ عزت والا دیتا ہے. اور اہل علم کی عزت ہمیشہ اہل علم کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں میں قربان جاؤں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہم سب قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یار کبھی سوچ لیا کرو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کا قول ہے، یہ ان کی بات ہے کہ جس سے بڑی رب کے سوا کسی کی بات نہیں، اور جن کی بات کی تصدیق خود رب نے کی ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا۔ کسی بڑے کی ویسے مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو ایک ترتیب بتا رہا ہوں۔ کسی بڑے نے اگر یہ کہہ دیا کہ یار یہ میرا سفیر آ رہا ہے، میں نے اپنا پیغام بھیجا ہے، یہ بچہ ہے، یہ نوجوان ہے، یہ میری طرف سے آ رہا ہے، میرا ایک پیغام لے کے تیرے پاس آ رہا ہے، تو جو آنے والا ہے اس کی بات کی وہی اہمیت ہے جو بھیجنے والے کی اہمیت ہے۔ آپ کیا کہتے ہو یار آن والے دا مسئلہ نہیں ہے، جن نے بھیجا میں تے انہوں ویکھ رہا ہوں۔ کیوں بزرگوں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بزرگ مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں، نوجوانوں کی تعداد بھی کافی ہے الحمدللہ۔ تو بات کی اہمیت، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جس کی ذات بڑی ہوتی ہے اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، جس کی ذات بڑی ہوتی ہے اس کی، میری یہ بات سمجھ آئی نا سب کو؟ جس کی ذات بڑی ہوتی ہے اس کی بات بڑی ہوتی ہے۔ اب اگر تم مانتے ہو کہ رسول اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو پھر تسلیم کرو رسول اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہے، رسول اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگو تم میں سے سب سے بہترین میرے نبی کی نظر میں، میرے رب کی نظر میں کون ہے؟ من تعلم القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو متعلم، جو پڑھنے والا ہے۔ ہم نہیں پڑھتے، کیا ہم اس صف میں نہ کھڑے ہو جائیں جس کو رسول اللہ نے خیرکم کہا، سب سے بہترین کہا، سب سے اعلیٰ کہا؟ من تعلم القرآن وعلمہ، صرف پڑھنے والا نہیں، پڑھانے والے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ قرار دے رہے ہیں۔ یار یہ تو کتاب بھی بڑی عظیم ہے۔ میرے دکھ اس کتاب کی وجہ سے ختم ہوں گے، میری بیماریاں اس قرآن کی وجہ سے ختم ہوں گی، میری تکلیفیں اس قرآن کے تعلق کی وجہ سے ختم ہوں گی۔ میری بے راہ روی، آج میری قوم کا نوجوان خاص طور پر بے راہ روی کا شکار ہوا ہے تو اللہ کی قسم صرف اس قرآن سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو دیا کیا ہے؟ ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا کیا ہے؟ اس نے میٹرک کر لی، اس نے ایف ایس سی کر لی، ایم بی اے کر لیا، ماسٹر کر لیا، ایم فل کر لیا، لیکن اگر محروم رہا تو وہ قرآن سے محروم رہا۔ ہم نے قرآن کو تعلیم کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ جو بزرگ اس بات پر نالاں ہیں، ذرا میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، جو اس بات پر نالاں ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، کیا تم نے ان کو قرآن پڑھایا ہے؟ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو والدین کی عزت کا، احترام کا علم ہوتا۔ پڑھا ہی نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی ساری قوم جھوٹ بولتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، کم تولتی ہے۔ یہ سارے مسئلوں کا حل کس میں ہے؟ قرآن مجید میں۔ محترم بھائیو، وقت مکمل ہوا، میں صرف یہی گزارش کرتا ہوں، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لو۔ اس قرآن کے ساتھ جو مضبوط ہو گیا، جس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا، حالات کیسے بھی ہوں، اللہ رب العالمین کی برکتیں، رحمتیں اس کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔